بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمود اصغر چودھری. ناظرین، اٹلی کی جو کوٹا امیگریشن ہے جس کے تحت ہر سال دنیا بھر سے امیگرینٹس کو اٹلی لایا جاتا ہے سیزنل ورک کے حوالے سے، موسمی کام کرنے کے لیے، ایگریکلچر کے یا دیگر شعبہ جات میں مزدوری کے لیے لوگوں کو لایا جاتا تھا. اور یہ امیگریشن ہر سال مارچ اپریل میں کھلتی تھی، لیکن اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، تو اب یہ کھل گئی ہے. یہ ایک بڑی بگ نیوز ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو سیزنل ورک پر اٹلی آنا چاہ رہے تھے. آج کی اس امیگریشن میں دو چیزیں جو ہیں وہ نئی ہیں اور خوشخبری کا بھی باعث ہیں پاکستانیوں کے لیے. ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دوبارہ پاکستان کا کوٹا اس میں شامل کر دیا گیا ہے، یعنی اب لوگ پاکستان سے بھی اٹلی کے ویزے پر آ سکیں گے. اور دوسرا اس میں یہ خوشخبری ہے کہ اس میں سیزنل ورک کے علاوہ نان سیزنل ورک یعنی فکس کانٹریکٹ پر بھی لوگ آ سکیں گے. تو یہ ایک بگ نیوز ہے، بڑی چینجنگ ہے، بڑی خوشخبری ہے. اس پر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کتنا کوٹا ہوا ہے اور کون کون سے شعبہ جات کے مزدور اٹلی آ سکیں گے. لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھرپور طریقے سے شیئر کر دیں، ہمارے دونوں چینلز کو لائک کر دیں، فیس بک اور یوٹیوب پر، تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں. جی، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2022 7 جولائی کو جو حکومتی ڈکری جاری ہوئی تھی وہ آج آفیشیل گزٹ میں چھپ چکی ہے. تو باقاعدہ یہ آفیشیل خبر ہے کہ امیگریشن جو کوٹا امیگریشن ہے وہ اوپن ہو چکی ہے. اب کسی مزید بیوروکریٹک ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، آج سے اوپن ہو چکی ہے. اٹلی کی گورنمنٹ نے اس سال 2020 کے لیے 30,850 لوگوں کا جو کوٹا ہے وہ فکس کیا ہے جو اٹلی میں کام کے لیے آئیں گے. اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اس میں 12,850 جو ورکرز کا کوٹا ہے وہ، جیسا کہ میں نے اپنے شروع میں بتایا کہ نان سیزنل ورک کے لیے جو ہے وہ 12,850 کا کوٹا رکھا گیا ہے. یہ ایک بڑی بگ نیوز ہے. پہلے صرف ایگریکلچر والے لوگ آتے تھے، لیکن اور وہ ہوتے بھی محدود مدت کے لیے تھے، 6 مہینے کے لیے یا 9 مہینے کے لیے. اس کے بعد لوگوں کو واپس جانا پڑتا تھا. لیکن اب اس کا جو پہلا کوٹا ہے وہ 12,850 نان سیزنل ورک کا ہے، اور اس میں 6,000 ایسے ورکرز کو ویزا دیا جائے گا جو اٹلی میں آٹو ٹرانسپورٹ یعنی کہ یہ جو ڈرائیونگ کے لیے آنا چاہیں گے. اس کے علاوہ جو بگ نیوز ہے وہ ایڈیلیسیا یعنی کنسٹرکشن کے کام کے لیے مزدور آ سکیں گے. اور اس کے بعد ٹورسٹیکو البرگیرو یعنی جن لوگوں کے ہوٹل ہیں ٹورسٹ پلیس پر، ان کے مزدور آ سکیں گے. تو ہمارے بہت سے پاکستانیوں نے کنسٹرکشن کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے لیے ایک بڑی نیوز ہے کہ پہلے تو صرف ایگریکلچر والے بلا سکتے تھے، اب وہ بھی اپنے کسی مزدور کو پاکستان سے بلا سکیں گے. 2019 میں پاکستان کا کوٹا جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا، لیکن اب یہ جو گورنمنٹ نے جو ڈکری گزیتا افیشیالے میں چھپی ہے، آفیشیل گزٹ میں، اس میں باقاعدہ جن ممالک کا نام ہے ان میں جو ہے وہ پاکستان کا کوٹا موجود ہے، انڈیا کا کوٹا موجود ہے، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کا کوٹا بھی موجود ہے. تو انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، ٹیونسی اور دیگر ممالک ہیں جن کی میں پوری ڈیٹیل بتانے کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مین لوگ جو ہے یہ آ سکتے ہیں اس کانٹریکٹ کے تحت. 6,000 لوگوں کا کوٹا اس میں ان لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے جو ٹرانسپورٹ، کنسٹرکشن کا کام اور ہوٹلنگ ٹورسٹک پلیس میں جو ہے وہاں پہ ان میں آ سکیں گے. یہ نان سیزنل ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوورو سوبوردیناتو یعنی کہ مستقل کام کے لیے بھی آ سکیں گے، جو کہ ایک بہت بڑی بگ نیوز ہے. اس کے علاوہ جو کوٹا رہ جائے گا اس کو پھر کچھ ممالک کے ساتھ اٹلی نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدے ہیں
بین آپس میں دو طرفہ طور پر ان کے لیے ہے. اس کے علاوہ کوٹا ہے ان لوگوں کے لیے جو یورپی یونین کی جو ہے وہ سجونو رکھتے ہیں اور وہ اپنی تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو وہ کروا سکیں گے. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا 12,850 کا، جس میں 6,000 جو ہے وہ لوورو نان سٹاجونال یعنی کہ نان سیزنل ورک کے لیے ہے، مستقل کام والوں کے لیے ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ 18,500 جو ورکر ہیں ان کا تعلق ایگریکلچر اور دوبارہ ٹورسٹک البرگی ایریا سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہوٹلوں والے ہیں ان کو دونوں آپشن دیے جائیں گے کہ وہ سیزنل کام کے لیے بھی بلا سکیں گے اور مستقل کام کے لیے بھی بلا سکیں گے. اس میں دوبارہ جو ہے 18,000 کے کوٹے میں پاکستان کا کوٹا شامل ہے، بنگلہ دیش کا شامل ہے، انڈیا اور سری لنکا کا کوٹا بھی اس میں شامل ہے. تو سیزنل ورک کے لحاظ سے بھی جو لوگ ایگریکلچر کے کانٹریکٹ پر آنا چاہیں گے ان کے لیے بھی یہ امیگریشن ہے کہ 18,000 ایسے ورکرز کو دنیا بھر سے بلایا جائے گا جو نان کمیونٹاری یعنی کہ یورپین شہری نہیں ہوں گے بلکہ ان ممالک سے ہوں گے جن ممالک کے ساتھ حکومت نے معاہدہ کیا ہوا ہے. تو اس میں ایک جو اضافی چیز انہوں نے رکھی ہے کہ ایگریکلچر کی کچھ ایسوسیشنز ہیں، کچھ یونین ہیں ان کی اٹلی میں، جیسے کہ CIA ہے، جیسے کولڈیریتی ہے، جیسے کونف اگریکلتورا ہے، جیسے الیانسا دella کوپراتیوا ہے، کہ ان کو 6,000 کا کوٹا دیا گیا ہے کہ اگر یہ بھی آرگنائزیشنز کسی کو بلانا چاہیں تو وہ بلا سکیں گے. ویسے جن کے اپنا ہیں کیا کہتے ہیں، جن کے اپنا کوئی ایگریکلچر کا فارم ہے وہ بھی بلا سکتا ہے، جس کا کوئی ریسٹورنٹ یا ہوٹل ایسا ہے ٹورسٹک پلیس پر ہوٹل ہے وہ بھی بلا سکتا ہے، اور جس کی اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے وہ بھی بلا سکتا ہے، اور جس کو ڈرائیور چاہیے وہ بھی بلا سکتا ہے کہ ایکسپیرینس ڈرائیور جو ہے وہ دیگر ممالک سے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے ممالک کا جو ہے وہ لائسنس جو ہے وہ اٹلی میں تسلیم کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا لائسنس جو ہے وہ اٹلی میں تسلیم نہیں کیا جاتا. تو اس کا مطلب ہے پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ کنسٹرکشن، ایگریکلچر، ٹورسٹ پلیس میں جو البرگیرین جو ہوٹل وغیرہ ہیں وہی ان کے کام آ سکیں گے. جی بالکل، آپ ایپلیکیشن کب اپلائی کر سکیں گے اس کی ڈیٹ بھی اس میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہے گزیٹا افیشیاله میں، آفیشیل گزٹ میں، کہ آپ 13 اکتوبر یعنی کہ 13 اکتوبر 2020 کو صبح 9 بجے سے آن لائن ایپلیکیشنز جو مالکان ہیں وہ تیار کر سکیں گے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آن لائن ایپلیکیشن آپ تیار کر کے رکھ دیتے ہیں، جب وہ دن آتا ہے، وہ ڈیٹ آتی ہے جس ڈیٹ کو بھیجنا ہوتا ہے تو اس ڈیٹ کو مالک جو ہے وہ اپنی ایپلیکیشن بھیج دیتے ہیں. جی تو اس کا طریقہ کار میں نے بتایا کہ ایک تو میں کنفرم کر دوں کہ جتنی بھی یہ امیگریشن ہے یہ اٹلی میں موجود کمپنیاں اپنے ورکرز کے لیے اپلائی کرتے ہیں جو دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں. یعنی آپ اگر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نہیں اپلائی کریں گے، آپ تو ورکر ہوئے. اٹلی میں اگر کوئی کمپنی ایسی ہو، اٹلی میں اگر کوئی مالک ایسا ہو جس کی کنسٹرکشن کمپنی ہو، جس کی ایگریکلچر کی کمپنی ہو، جس کی کوئی ہوٹل ہو ٹورسٹک پلیس میں، یا اس کا کوئی دوست ہو، تو وہ کسی ایسے ورکر کے لیے جو پاکستان میں موجود ہے وہ ایپلیکیشن تیار کر سکتا ہے. 13 اکتوبر سے وہ تیار کرنا شروع کر دے گا. 9 بجے کے بعد منسٹری کی جو ویب سائٹ ہے وزارت داخلہ کی، وہاں پہ جا کے وہ اپنی ایپلیکیشن تیار کر کے رکھ دے گا. اور اس جو ورکر پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اس کی صرف پاسپورٹ کی کاپی چاہیے ہوگی اور یہاں سے وہ اپلائی کر دیں گے. اگر ایپلیکیشن ایکسیپٹ ہو گئی تو یہاں سے وہ ویزا نکلوا کے پاکستان اپنے ورکر کو بھیجے گا، اور پاکستان میں جو ورکر موجود ہے وہ اٹالین ایمبیسی میں جائے گا کہ جی یہ میرا اٹلی سے ویزا نکلا ہے، اور وہ اس کو ویزا لگا کر دیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی ڈیٹس کو جو ہے وہ اپلیکیشن اپلائی کی جا سکتی ہے. 13 سے آپ اپلیکیشن تیار کر کے رکھ دیں گے انٹرنیٹ پر. 22 اکتوبر کی صبح 9 بجے جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے اپلیکیشن بھیجی جائے گی جو نان سٹاجونال ورک پہ یعنی جو مستقل کام کے ویزے پہ آ رہے ہیں. ان کی 22 اکتوبر کو صبح 9 بجے اپلیکیشن بھیجی جا سکے گی. اس کے علاوہ جو ایگریکلچر والے ہیں یا جو سیزنل ورک والے ہیں ان کی صبح 27 اکتوبر سے صبح 9 بجے بھیجی جا سکے گی اپلیکیشن. ایپلیکیشن جو ہیں وہ کھلی رہیں گی 31 دسمبر 2020 تک.
یہ امیگریشن جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جو اٹلی میں موجود ہیں اور وہ اسٹڈی ویزا کر رہے ہیں، اسٹڈی ویزے پر موجود ہیں. اس امیگریشن کی مدد سے اگر وہ ان کو کوئی کام مل جاتا ہے تو وہ اپنی اسٹڈی ویزے کو چینج کروا کے مستقل کروا سکتے ہیں. تو بہت سے طالب علم یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی سجورنو کیسے تبدیل کروائیں. تو اب یہ امیگریشن کھل چکی ہے، 31 دسمبر تک اس کی ڈیٹ ہے. تو آپ بھی اپنی کوئی بھی کام کا مالک ڈھونڈ لیں اور اپنی سجورنو ہے جو چینج کر لیں. جو لوگ دوسرے ممالک سے جیسے گریس ہے، جیسے دیگر ممالک سے ان کے پاس فار ایور کا ہے، تو اگر وہ اٹلی میں چینج کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں. جو کمپنیاں، کوئی کمپنی ادھر پارٹنر کمپنی آپ کو کھولتی ہے اور بزنس ویزے میں نکلوانا چاہتی ہے تو ان کے لیے بھی اس میں جو ہے وہ موجود ہے موقع کہ وہ اٹلی کی امیگریشن لے سکتے ہیں. بہت شکریہ. آئندہ پھر اس کی تفصیلی ابھی ویڈیوز بعد میں ہم جاری کریں گے. آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امیگریشن اوپن ہو چکی ہے. 13 اکتوبر صبح 9 بجے سے اپلیکیشن تیار کی جا سکتی ہے، 22 اکتوبر سے بھیجی جا سکیں گی، بعض کیٹیگریز کی 27 اکتوبر سے بھیجی جا سکیں گی اور 31 دسمبر 2020 تک کھلی ہوئی ہے. بہت شکریہ.